علماء ذوی الاحترام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا ابدا سرمدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود مبارکہ پڑھیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ عز و جل کا بے پناہ فضل و کرم، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان اور شہدائے کرب و بلا کا صدقہ کہ الحمدللہ آج یہ ہماری 10ویں مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کل کے گفتگو میں آپ تمامی حضرات نے میدان کربلا کی چند جھلکیاں سماعت کی تھی۔ اون و محمد رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنی جان کی قربانی دی، یہ سب کچھ آپ حضرات نے سماعت کیا۔ اسی میدان کربلا میں بہت سارے محب اہل بیت بھی تھے، جن میں سے مسلم بن عوسجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ محب اہل بیت تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ یہاں تک کہ جب یزیدی اپنے فتنے اور زور و زبردستی پر اتر آئے اور نازیبہ کلمات کہنے لگے تو اللہ اکبر، حضرت مسلم بن عوسجہ اور حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں اجازت لے کر کے عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو میدان میں تشریف لاتے ہیں اور یزیدیوں کو للکارتے ہیں، اور کافی انہیں برا بھلا بھی کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں پتہ نہیں کہ حسین کے باپ کا نام کیا ہے، حسین کی ماں کا نام کیا ہے، حسین کے نانا کون ہے، حسین کے بڑے بھائی کون ہے، کیا تمہارا باپ حسین کی باپ کی طرح ہے، کیا تمہاری ماں حسین کی ماں کی طرح ہے؟ حسین کے باپ کا نام علی مرتضیٰ ہے، اسد اللہ الغالب ہے، حسین کی ماں فاطمۃ الزہرا ہے، جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے حسین کی ماں کو اپنے دل کا ٹکڑا قرار دیا، اور حسین کے نانا کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، حسین کے بڑے بھائی کا نام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انہوں نے للکارا، سمجھایا، لیکن جب یہ باز نہیں آئے، یہ دونوں مجاہدین جو محب اہل بیت تھے تلوار لے کر کے نکل پڑے یزیدیوں کو سبق سکھانے کے لیے، اور ان کا خون بھی کافی گرم ہو چکا تھا، چونکہ ظاہر سی بات ہے جس کے دل میں اگر عقیدت ہو جائے، محبت ہو جائے اہل بیت کے لیے، پھر ان کے سامنے گستاخی کی جائے وہ تو بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ ایسی کچھ کیفیت تھی مسلم بن عوسجہ کی اور حبیب ابن مظاہر کی۔ یہ نکلے میدان کارزار میں اور کافی
यजीदियों को वासिले जहन्नम भी किया और फिर अपने सर का नजराना अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश कर दिया। ये सारा मंजर इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन 60 साल की उम्र मुबारक हो चुकी थी, आप बैठ करके देख रहे थे और गमज़दा भी थे और आँखों से आंसू भी बह रहे थे। इतने में आपने खीमे की जानिब नज़र दौड़ाई जहाँ पर सब लोग ठहरे हुए थे। आप क्या देखते हैं कि इमाम कासिम, अल्लाहु अकबर, ये इमाम कासिम कौन है? ये सैयदना हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे हैं। तकरीबन 18 साल की उम्र है। ये निकले अमामा शरीफ पहन करके और ये जब बाहर निकले सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको देखा और देख करके फरमाया कि बेटा कासिम, तुम तो मेरे मरहूम भाई की आखिरी निशानी हो। जब जब मुझे मेरे मरहूम भाई को देखने का मन करता बेटा मैं तुझे देख लेता, मुझे सुकून मिल जाता। आखिर तुझे ज़रूरत क्या है जाने की? नहीं, तुझे नहीं जाना है। अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम कासिम का जवाब सुनो। वो कहते हैं कि ये आपकी कैफियत हो और आप इतनी परेशानी में रहें, मैं ज़िंदा रहूं, ये हो ही नहीं सकता है। जब तक मैं अपनी जान का नजराना मेरे मौला की बारगाह में कुर्बान न कर दूं और अपनी जान को मौला की बारगाह में पेश न कर दूं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। काफ़ी समझाया लेकिन अल्लाहु अकबर, हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु आखिर एक ही बात पर डटे रहे कि मुझे भी मैदान कारज़ार में जाना है, इन यजीदियों को सबक सिखाना है। और आप अमामा शरीफ पहन करके इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल सूरत लेकर के, बल्कि लोग यहाँ तक कहते हैं सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि पूरा जिस्म इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का लेकर के बैठे हुए थे। मुकम्मल शबाहत थी इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की। तशबीह देते थे लोग उनको इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु से। आप तलवार लेकर के निकले, जुल्फ़िकार हैदरी को लेकर के निकले और कई यजीदियों को फना फिन्नार कह करके जब आप वापस लौटे, प्यास की शिद्दत आपको काफ़ी सता रही थी। कई दिन से, तकरीबन 3 दिन से आप प्यासे थे। अल्लाहु अकबर। आए वापस खीमा हुसैन में और जब सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आपके चेहरे को देखा और आपके जुबान को देखा, आपकी जुबान प्यास की वजह से आपकी तालू में जाकर के चिपक गई थी। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और अपनी मुंह को खोला और मुंह को खोलने के बाद इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा कासिम, अपनी जुबान को मेरे मुंह में डालो, शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। जैसे ही इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जुबान को इमाम हुसैन के मुंह में डाला, फौरन जुबान को निकाल लिया और कहने लगे, हुजूर, मुझसे ज्यादा सूखा तो आपका मुंह है, मुझसे ज्यादा खुश्क तो आपकी जुबान हो चुकी है। मेरे मुंह में तो थोड़ा बहुत पानी है, मेरी जुबान में तो थोड़ी बहुत पानी है, लेकिन आपकी जुबान में तो कुछ भी नहीं है। अल्लाहु अकबर। ये इमाम कासिम थे, 18 साल का नौजवान। 18 साल का नौजवान आज हमारे मुआशरे में क्या करता है? अल्लाहु अकबर। उसे ये भी पता नहीं होता कि दीन क्या है, उसे तो कुछ मालूम ही नहीं होता है, वो दीन के बारे में कुछ जानता तक नहीं। 18 साल का नौजवान यही समझता है ये खेलने कूदने की उम्र है, आयशो इशरत करने की उम्र है। लेकिन अल्लाहु अकबर, इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शहजादा पैदा किया था जिसका नाम इमाम कासिम था। 18 साल का कड़ियल नौजवान, उन्हें अपनी जवानी की फिक्र नहीं थी, उन्हें अगर फिक्र थी तो रसूलुल्लाह की दीन की फिक्र थी। शिद्दत के प्यास हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु फिर से घोड़े में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं यजीदियों की जानिब। कई यजीदियों को आपने फना फिन्नार किया, कभी पलट करके पीछे नहीं देखा, कभी पलट करके चाचा जान को नहीं देखा, बल्कि अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए निकल पड़े और यजीदियों में घुस पड़े। कई यजीदियों को मारा। अमर इब्ने साद ये जो था, इसने ललकारा और कहा कि ये हुसैनी है, हुसैनी। इनके रगों में हैदर कर्रार का खून दौड़ता है। एक एक करके ना जाना, दो दो करके ना जाना, चारों तरफ से घेर लो। तीरों की बरसात कर दी गई। रिवायतों में आता है हजरत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिस्म मुबारक तीरों से छलनी हो चुका था, पूरा जिस्म मुबारक तीरों से छलनी हो चुका था। आपका अमामा उछला। वहां पर मौजूद हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा अमामा ऊपर उठा है। हजरत ज़ैनब खीमे में अर्ज करने लगी, लगता है कि अल्लाह ने इनकी शहादत को कबूल कर ली है। इमाम हुसैन ने जब देखा तो शहजादा कासिम, हजरत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े से नीचे गिर पड़े थे। आप दौड़ करके गए, आपके सर को तन से जुदा कर दिया था, चादर में लपेट करके लाया। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, जितने लोग मौजूद थे सब ने नमाज जनाजा अदा की और वहीं पर उनको दफन कर दिया गया। अभी इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु तैयारी करने लगे, अब मैदान कारज़ार में मैं उतरूंगा। वहीं पर आपका शहजादा था हजरत अली अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये उठ करके खड़े होते हैं। 21 साल के नौजवान हैं,
یہ علی اکبر کون ہے؟ ان کو رسول اللہ کا مشابہ کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے شبیہ رسول اللہ، کہ رسول اللہ کے مشابہ تھے. جب یہ مسکراتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ دندان مصطفیٰ ان کے لبوں میں اللہ نے عطا کر دیا ہے، ان کے منہ میں عطا کر دیا ہے. یہ شبیہ رسول اللہ تھے. لیکن اللہ اکبر، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتے ہیں ابا جان آپ جائیں گے، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ بیٹھے رہیں، آپ کا شہزادہ ہے نا. اللہ نے رگوں میں حیدر کرار کیا خون عطا فرمایا ہے، حیدر کرار کی طاقت ہے، ذوالفقار حیدری ہمارے اندر ہے. ہمارے ہوتے ہوئے آپ میدان میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہے. یہ اپنے بیٹے کو خود تیار کرتی ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جب بچہ 21 سال کا ہو جاتا ہے، 21 سال کا نوجوان ہو جاتا ہے، تو ماں سپنے دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا ایک دن دولہا بنے گا، باپ سپنا دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو بڑھاپے کا سہارا بنے گا. لیکن اللہ اکبر، کیسا گھرانہ تھا رسول اللہ کا. انہوں نے یہ سپنے نہیں دیکھے، یہ خواب نہیں دیکھے، بلکہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت صرف اس لیے کی تھی تاکہ جب بھی وقت آئے یہ نانا جان کی دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دے. سب کچھ قربان کیا. علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 سال کے نوجوان ہیں، امامہ شریف پہنا، ماں نے خود تیار کیا. بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خود تیار کیا. اور جب یہ کربلا میں نکلے، روایتوں میں آتا ہے جب یہ کربلا میں نکلے ایسا لگ رہا تھا کہ سورج پورا میدان کربلا میں آ گیا ہے. یزیدی کہنے لگے آخر یہ کون آیا ہے؟ چہرے پہ اتنی روشنی ہے کہ پورا کربلا جگمگانے لگا. اور روشنی کیوں نہ ہو، جب یہ نکلتے تھے ان کے جو گال ہیں نا، گال اتنے گلابی تھے، اتنے گلابی تھے، لوگ کہتے تھے ایسا لگتا تھا کہ رسول اللہ کا گال ہے ان کے چہرے پر. اتنے گلابی گال تھے، پیشانی بھی رسول اللہ کی طرح، مسکراہٹ بھی رسول اللہ کی طرح. جب یہ میدان کربلا میں نکلے پورا میدان کربلا اجالا ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ سورج طلوع ہوا ہے. یزیدی آپس میں گفتگو کرنے لگے یہ ہے کون؟ اس کے چہرے پہ اتنا نور ہے، اس کا چہرہ اتنا چمک رہا ہے. کسی نے کہا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ حسین کا بیٹا، یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے جو رسول اللہ کے مشابہ ہے. یہ یزیدی سب سمجھتے تھے کہ یہ اولاد رسول میں سے ہے. لیکن اللہ اکبر، سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ طاقت و قوت ان کے جسم میں تھی. روایتوں میں آتا ہے کہ تنہا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 یزیدیوں کو فنا فی النار کر دیا تھا. 80 یزیدیوں کو. آج اگر ہم اپنی باڈی شوڈی بنائیں اور اپنے جسم کو فرتیلا بنائیں تو صرف کس لیے کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں کہ وہ نوجوان دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگتا ہے، اس کا چہرہ دیکھو، اس کا جسم دیکھو، اس کی باڈی دیکھو. لوگ اپنے جسم میں طاقت پیدا کرتے ہیں اور اپنی باڈی کو صحیح بناتے ہیں اس لیے تاکہ لوگ ان کو اچھا کہیں. لیکن امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاقت بنائی تھی اس لیے نہیں کہ لوگ اچھا کہیں، اس لیے کہ جب ضرورت آئے گی تو اس طاقت کا استعمال میں دین کے خاطر کروں گا. اور آپ نے 80 کوفیوں کو فنا فی النار کر دیا. جب ابن سعد نے دیکھا کہ معاملہ کافی گرم ہے، اور جب ابن سعد نے دیکھا کہ چاروں طرف سے لوگ مرتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، ابن سعد نے اعلان کیا کہ اے لوگو، یہ جو شہزادہ تم دیکھ رہے ہو نا، یہ کوئی عام شہزادہ نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کا بیٹا ہے. اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو ہر کسی کو یہ فنا فی النار کر دے گا. ایک ایک کر کے نہ جانا، ایک ساتھ جاؤ. روایتوں میں آتا ہے کہ 100 کتے ایک شیر کے سامنے آ گئے، اور ایک روایت میں کہ 200 کتے آئے، 200 یزیدی آئے. تنہا امام حسین کا شہزادہ ہے اور چاروں طرف سے 200 یزیدی ہیں، 80 کو فنا فی النار کر چکے ہیں. اللہ اکبر. 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اپنی تلوار کے ذریعے سے ایسی چاک پیدا کی تھی. یہ یزیدی بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جس طرف گھس جاتے سب کے سب دور ہٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ابن سعد نے دیکھا کہ معاملہ کافی گرم ہے، کہا کہ دور سے تیروں کی بارش کرو. دور سے تیروں کی بارش کی گئی، اور اتنے تیروں کی بارش کی گئی کہ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں ایک جگہ بھی باقی نہیں تھی، ایک جگہ بھی باقی نہیں تھی. اور آپ جیسے ہی اپنے گھوڑے سے نیچے گرے
اور آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی پر بس نہیں، وہ یزیدی اتنے سخت دل تھے، اتنے سخت دل تھے کہ انہوں نے امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر کے اسی گھوڑے کو امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر دوڑانے لگے. اتنا دوڑایا کہ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک کربلا کی مٹی سے مس ہو گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا، آپ کی آنکھیں اشک بار نہیں ہوئی، آپ ہمت نہیں ہارے. ایسے وقت میں اپنے ہاتھوں کو مولا کی بارگاہ میں اٹھا کر کے دعا کرتے، مولا میرے اس شہزادے کی قربانی کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا. اور پھر آئے خرامہ چلتے ہوئے آئے، چادر کو بچھایا، امام علی اکبر کی لاش کو لیا اور پھر اس لاش کو اٹھا کر کے خیمہ حسین میں آئے اور ادھر ہی ان کی قبر مبارک بھی کھودی، نماز جنازہ ادا کی اور ایک عظیم قربانی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. مجھے آپ بتائیے کہ کون اپنے شہزادوں کو قربان کرنا چاہتا ہے؟ آج اگر ہماری اولاد کو کچھ ہو جائے، بھائی بہن کو کچھ ہو جائے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں. اور اللہ اکبر، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تنہا نہیں آئے تھے یا اپنے گھرانے کے نوجوانوں کو لے کر کے نہیں آئے تھے، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر کے آئے تھے، اپنی خواتین کو اور خواتین اہل بیت کو لے کر کے آئے تھے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا کی میدان میں جنگ کرنے گئے تھے، میں ان سے کہنا چاہوں گا، نادان، اگر جنگ کرنے جاتے تو علی اصغر کو ساتھ میں لے کر کے نہیں آتے. اگر جنگ کرنے جاتے تو بی بی سکینہ کو ساتھ میں لے کر کے نہیں آتے، بی بی شہر بانو کو ساتھ میں لے کر کے نہیں آتے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے کر کے نہیں آتے. ان کو ساتھ میں لے کر کے آئے تھے، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، نانا جان کی دین کی حفاظت کرنے کے لیے آئے تھے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ حسین میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے اور آ کر کے ہاتھ باندھ کر کے عرض کرنے لگے، حضور خیمے سے آواز آ رہی ہے، حضرت شہر بانو کی آواز آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا بولنا چاہ رہی ہے، آپ تشریف لے کر کے جائیں، دیکھیں معاملہ کیا ہے. اندر گئے، حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پوچھا، کیا وجہ ہے، کوئی پریشانی؟ کہا کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ یہاں جنگ کا ماحول قائم ہو جائے گا. چلو ہماری غلطی ہے نا، ان کے مطابق آپ لڑ رہے ہیں ان سے، لیکن یہ جو میرا چھوٹا بچہ ہے فقط 6 مہینے کا ہے، میری چھاتی خشک ہو چکی ہے، ایک قطرہ دودھ نہیں کہ اسے پلایا جائے. یہ 6 مہینے کا بیٹا، 6 مہینے کا بچہ ہے، ننھا منہ سا ہے، یہ تو کسی سے جنگ نہیں کر سکتا، وہ بھی جانتے ہیں. ایک کام کریں، شاید ان کے دل میں کچھ نرمی پیدا ہو جائے، اس بچے کو لے کر کے جائیں، ان کو بتائیں کہ آپ کو تکلیف ہم سے ہے، ہمارے بڑے شہزادوں سے ہے، لیکن یہ 6 مہینے کا بچہ یہ تو تلوار اٹھا بھی نہیں سکتا، یہ تو کسی کو مار بھی نہیں سکتا، یہ 3 دن سے پیاسا ہے، اس کی ماں کا سینہ خشک ہو چکا ہے، دودھ نہیں پیا ہے، اس کی زبان خشک ہو چکی ہے، کم سے کم اسے کچھ پانی تو دے دو، شاید پی لیں، یہ تو بچ جائے گا. اللہ اکبر. وہ یزیدی کتنے سخت دل تھے، کتنے سخت دل تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے. اتنے میں ان یزیدیوں میں سے ایک روایت میں خلی کا نام آتا ہے اور ایک روایت میں شمر کا نام. اس نے زور کی اتنی تیر ماری کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقوم میں لگے اور آر سے پار ہو گئی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا، آپ نے شہزادہ علی اصغر کو کربلا کی زمین پہ رکھا اور ان کی خون کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کے اس طرح آسمان کی جانب اچھالا، مولا یہ چھوٹا سا نذرانہ بھی تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے. اور پھر آپ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے نکلے. میں آپ سے یہاں پر ایک پیغام آپ کو یہ دینا چاہوں گا اور ایک چیز آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میدان کربلا میں امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ننھے مننے سے تھے، یہ تو شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے جاتے جاتے ایک پیغام ہم سب کو دیا ہے.
پیغام یہ دیا کہ لوگوں میں تو چھوٹا تھا، میں بول بھی نہیں سکتا تھا، لیکن وقت آنے پر میں نے اپنی جان کی قربانی دے دی، میرا خون گرا اور اسلام کی رگوں میں میرا خون ہے، اور آج تم ایسے ہو کہ تم تسبیح کے دانے بھی گن گن کر کے پڑھتے ہو، وقت ملا تو تم نماز پڑھتے ہو۔ اس دین کی سربلندی کے لیے ہم نے اپنے سب کچھ قربان کر دیا، اپنے بھائیوں کو ہم نے قربان کر دی، میں نے اپنی ننھی سی جان قربان کر دی، گویا کہ یہ علی اصغر کی روح کہہ رہی ہے ہم سے، مخاطب ہے ہم سے۔ اگر واقعی آپ امام حسین کے چاہنے والے ہیں، علی اصغر کی قربانی کو نہ بھولنا، علی اصغر کی شہادت کو نہ بھولنا۔ اس علی اصغر نے اپنے خون کے ذریعے سے اسلام کو سینچا ہے۔ یہ عہد کر کے اٹھو کہ آج کے بعد سے ہم اپنے بچوں کو علی اصغر کے نقش قدم پر چلائیں گے۔ یہ عہد کر کے اٹھو، جوان بنائیں گے تو علی اکبر کی طرح جوان بنائیں گے۔ یہ عہد کر کے اٹھو، جوان بنائیں گے تو امام قاسم کی طرح اپنے بچوں کو جوان بنائیں گے۔ یہ عہد کر کے اٹھو، اپنے بچوں کو اگر کسی کی سیرت پڑھائیں گے تو آل رسول کے گھرانے کی سیرت پڑھائیں گے، آل رسول کی گھرانے کی سیرت پڑھا کر کے اپنے بچوں کی تربیت ایسے ہی کریں گے جیسے امام حسین نے کی تھی۔ ورنہ کل میدان محشر میں علی اصغر ہم سے سوال کریں گے، علی اصغر ہم سے پوچھیں گے کہ ہم نے تو نانا جان کی دین کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے دی تھی، کیا تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکا تھا کہ تم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو؟ تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکا تھا کہ تم میرے نانا جان کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کرو؟ تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کرو؟ علی اصغر کو کل بروز محشر کیا جواب دو گے؟ قبل اس کی کہ وہ تم سے سوال کرے میدان محشر میں، اس سے پہلے تیاری کر لو۔ یہ 10 روزہ محفل سجانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تقریر سنو یہاں سے چلے جاؤ، نہیں، حسینی بن کر کے اٹھنا، آج کے بعد سے یزیدی بن کر کے نہ اٹھنا۔ اگر آپ حسینی بنے تو یہ 10 روزہ محفل کامیاب ہو گئی، لیکن اگر آپ کے اندر ابھی بھی یزیدی والی عادتیں ہیں تو سمجھ جانا آپ 10 روزہ محفل میں بیٹھنے تو آئے، سن کر کے گئے، لیکن ابھی آپ کے اندر جو ہے وہ چیزیں نہیں آئی جو حسین ہم کو دے کر کے گئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جوان بیٹوں کی قربانی، ننھے منھے شہزادے کی قربانی، اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اس چھوٹے سے شہزادے کو دفن کیا، نماز جنازہ ادا کی۔ اب اندر سے بچی کی رونے کی آواز آ رہی تھی، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہے، فقط 9 سال کی عمر مبارک، یہ بھی 3 دن سے پیاسی۔ العطش العطش۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، آپ سے رہا نہ گیا اور آپ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، بھائی اب مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، یہ خواتین پیاسی ہیں، یہ بچی پیاسی ہے، اب مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ زین العابدین بستر پہ سو کر کے، ان کی طبیعت خراب ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، میں پانی لے کر کے آؤں گا ان کے لیے۔ آؤ میں حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی ایک جھلکی آپ کے سامنے رکھوں۔ آج بھی جب آپ کتاب کا مطالعہ کریں گے نا تو حضرت عباس علمبردار کا نام لفظ غازی کے ساتھ آتا ہے، غازی عباس علمبردار۔ اور غازی کس کو بولا جاتا پتہ ہے؟ جو میدان جنگ میں سے صحیح سلامت لوٹ کر کے آ جائے، اسے بولا جاتا ہے غازی۔ لیکن عباس علمبردار تو شہید ہو گئے تھے، لیکن آج بھی عباس علمبردار کو سب کہتے ہیں غازی، غازی عباس۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میں جب آج مطالعہ کر رہا تھا میدان کربلا کا وہ منظر، اور جب حضرت عباس کا نام پڑھا، غازی عباس علمبردار، تو پھر میں سوچنے لگا کہ غازی کیوں؟ اور جب میں نے مطالعے کو وسیع کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں رہی تب تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا۔ ایک دن حضرت فاطمہ نے حضرت علی مرتضیٰ سے عرض کیا، میرے شوہر نامدار، میری موجودگی میں تو آپ دوسرا نکاح کر نہیں سکتے کیونکہ میرے باپ نے منع کیا ہے۔
لیکن میری وفات کے بعد تو آپ دوسرا نکاح کرو گے نا؟ حضرت علی مرتضیٰ نے کہا کہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ کہا کہ نہیں، میں دل سے کہہ رہی ہوں، آپ دوسرا نکاح کرو گے نا؟ تو بس میں آپ کو ایک وصیت کرنا چاہتی ہوں، دوسرا نکاح جو کرو گے ایسی عورت سے کرنا جو بہادر عورت ہو، اور وہ عورت بہادر عورت کی بیٹی کو اس سے نکاح کرنا۔ یہ وصیت کی تھی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ عام طور پر جو وصیت کیا جاتا ہے یہ کہ عورت نیک سیرت ہو، خوبصورت ہو، یا پھر عورت جو ہے نماز روزہ کی پابند کرنے والی ہو، یہ وصیت کی جاتی ہے۔ لیکن سیدۃ النساء علی مرتضیٰ کی زوجہ، حسنین کریمین کی ماں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اللہ اکبر، کیا وصیت کر رہی ہے؟ نکاح کرنا میرے بعد تو بہادر عورت کی بیٹی سے کرنا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے پوچھا کیا ہوں، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی وجہ صرف یہ ہے کہ جب جب دین کو ضرورت پڑے یا میرے بیٹے حسین کو ضرورت پڑے تو اس کا بیٹا کام آ سکے۔ اور پھر حضرت فاطمہ کی انتقال کے بعد آپ نے بہادر عورت کی بیٹی سے نکاح کیا، اور اس کا بھی نام فاطمہ تھا، ان کا لقب تھا ام بنین۔ ام بنین کا مطلب ہوتا ہے کہ بیٹوں کی ماں، یعنی کہ بہادر عورت کو بولا جاتا ہے بیٹوں کی ماں۔ اور ان سے جو شہزادہ پیدا ہوا اسی کا نام عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے بھائی ہے۔ تو جب ان کی عمر مبارک ہوئی 12 سال کی، میں اب آپ کو بتا دوں ان کو غازی کیوں کہتے ہیں۔ ان کی عمر مبارک ہوئی 12 سال کی، ایک جنگ میں تھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس علم بردار آگے آئے، عرض کی ابا جان آپ آرام کریں، میں پہلے ان سے مقابلہ کر کے آؤں گا، میں ان سے مقابلہ کر کے آؤں گا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، رہنے دو۔ کہ نہیں ابا جان میں جاؤں گا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تیار ہو گئے، گھوڑے پر بیٹھے ذوالفقار حیدری کو لیا، ڈرے نہیں دشمنوں سے، کیونکہ رگوں میں ذوالفقار حیدری کا خون جو تھا، شہزادے تھے ذوالفقار کے، حیدر کرار کے شہزادے تھے، ڈرتے کیسے؟ گھوڑے پر جب سوار ہوئے، علی مرتضیٰ کہتے ہیں جب میں نے اپنے 12 سال کے بیٹا عباس علم بردار کو دیکھا تو مجھے میری جوانی یاد آ گئی، اور مجھے ایسا لگا کہ گھوڑے پر عباس علم بردار نہیں ہے بلکہ حیدر کرار ہے۔ اور جب میرا شہزادہ جانے لگا وہ اتنا خوبصورت نظر آ رہا تھا اور اتنا حسین جوان نظر آ رہا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے کہا غازی پلٹ کر کے آ جا۔ حضرت عباس علم بردار کہتے ہیں کہ جب میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو میرا باپ مجھے غازی کہہ کر کے پکار رہا تھا، اور پھر عباس علم بردار پیچھے پلٹ کر کے آ گئے۔ اس لیے عباس علم بردار میدان کربلا میں شہید تو ہو گئے، لیکن دنیا ان کو شہید نہیں کہتی ہے، غازی کہتی ہے، کیونکہ غازی کا لقب کسی اور نے نہیں دیا تھا، علی مرتضیٰ نے یہ لقب انہیں عطا فرمایا تھا۔ یہ وہی عباس علم بردار ہے، یہ وہی عباس علم بردار ہے۔ جب دیکھا کہ خیمہ حسین میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے، سکینہ جیسی چھوٹی بچی العطش العطش کر رہی ہے، اللہ اکبر، حضرت عباس علم بردار سے رہا نہ گیا۔ یہ عباس علم بردار کون ہے پتہ ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری کمر کی ہڈی کا نام عباس علم بردار ہے۔ کمر کی ہڈی سب سے مضبوط ہڈی ہوتی ہے کمر کی، اگر کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے تو انسان گر جاتا ہے۔ گویا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عباس علم بردار گر گئے، شہید ہو گئے، سمجھ لو کہ میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ایسی شخصیت کا نام عباس علم بردار ہے۔ یہ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، ہاتھ میں تلوار کو لیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بھائی جان، حضور بس آپ اجازت دیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بی بی سکینہ، یہ چھوٹی سی بچی پیاسی ہے، میں ان کے لیے پانی لے کر کے آنا چاہتا ہوں۔ اور پھر نکلے حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یزیدیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے کسی بھی طرح نہر فرات کے قریب پہنچ گئے، مشکیزے میں پانی بھی بھر لیا، اور آپ نے اپنے گھوڑے سے کہا تو پانی پی لے۔ گھوڑا نے پانی نہیں پیا، گویا کہ جانور بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے،
آخر وہ کیسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اہل بیت کے لیے عداوت ہے؟ وہ جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ میں نے روایتیں اتنی پڑھی ہے، جتنے بھی جانور تھے یہ سب کے سب اپنے سر کو اہل بیت کے قدموں کے نیچے رکھا کرتے تھے، جانور نے پانی نہیں پیا۔ عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزے کو بھرتے ہیں اور اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر کے نکل پڑتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے آج میں پانی پلا کر کے رہوں گا۔ اور جب یزیدیوں نے دیکھا تو ابن سعد، شمر لعین، ابن زیاد یہ سب کہنے لگے اگر خیمہ حسین تک پانی پہنچ گیا تو سمجھ لو یہ پھر جنگ 1-2 دن کی نہیں، 1 مہینے تک کی یہ جنگ رہے گی، کسی بھی طرح عباس کو روکا جائے۔ اور پھر ایک یزیدی نے تیر کا نشانہ لگایا، وہ تیر کا نشانہ مس ہو گیا، لیکن ایک یزیدی آگے بڑھا، اس نے آپ کی ایک بازو کو شہید کر دیا۔ عباس علمبردار نے اسی مشکیزے کو اپنے دوسرے بازو میں لیا، اس نے دوسرے بازو کو بھی شہید کر دیا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے منہ سے اور دانتوں سے اس مشکیزے کو پکڑا اور دل ہی دل میں کہا کہ اب میں کسی بھی طرح لے کر کے چلے جاؤں گا، لیکن ایک یزیدی نے تیر مارا اور مشکیزہ چھید ہو گیا، پورا پانی گر گیا۔ حضرت عباس کہتے ہیں ہائے ہائے میں ہار گیا، میں سکینہ کو پانی نہ پلا سکا، میں سکینہ کو کل بروز محشر کیا جواب دوں گا؟ سکینہ تو پانی کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا آپ نے کہا الآن انکسر ظہری، اب میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھتے یزیدوں نے حضرت عباس علمبردار کا سر تن سے جدا کر دیا تھا، آپ شہید ہو گئے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے لاتے ہیں، جن پر آپ کو کافی اعتماد تھا، بھروسہ تھا، ان کی لاش مبارک کو اٹھا کر کے لاتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور تدفین سے فارغ ہونے کے بعد اب امام حسین خیمہ حسین میں دیکھتے ہیں ایک بھی شہزادہ موجود نہیں تھا، ایک بھی نہیں۔ ایسے وقت میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بستر علالت پر تھے، جن کی طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی، جو اٹھ کر کے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، پتہ نہیں اس وقت کہاں سے ان کے اندر طاقت آئی، اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور ابا جان سے کہنے لگے علی اوسط ان کو بولا جاتا ہے، ان کا نام امام زین العابدین ہے۔ زین العابدین اس لیے ہے کہ وہ اس قدر سجدے کرتے تھے، اس قدر اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ بزرگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جس نے عبادت کو زینت بخشی ہے ایسی شخصیت کا نام امام زین العابدین ہے، عبادت کو زینت بخشنے والی شخصیت کا نام علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ بستر علالت سے اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور کہا کہ ابا جان اب میں جاؤں گا، آپ نہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے علی اوسط امام زین العابدین سے فرمایا کہ نہیں بیٹا تمہاری طبیعت خراب ہے، ابھی ان خواتین کو لے کر کے مدینہ بھی تو جانا ہے، دیکھو تمہاری چھوٹی بہن سکینہ بھی ہے، ان کو لے کر کے کون جائے گا، اور پھر میری نسل کو آگے بھی تو بڑھانا ہے۔ 22,000 کا لشکر جرار، آج کوئی بھی ان کا نام نہیں جانتا، یزید اور یزید کے اولاد کے بارے میں کسی کو نہیں پتا، لیکن میدان کربلا سے امام حسین نے ایک ہی شہزادہ چھوڑا تھا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن اللہ اکبر برکتیں اتنی ہے دنیا کے کونے کونے میں ان کی اولاد ہمیں نظر آتی ہے، دنیا کے کونے کونے میں نظر آتی ہے۔ یہ تنہا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا حسین امام عالی مقام امام حسین مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے علی اوسط امام زین العابدین کو سمجھایا کہ بیٹا آپ کو لے کر کے جانا ہے، آپ مت جاؤ۔ اتنا سب کچھ ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم نہیں لڑکھڑائے، آپ کے پائے استقامت میں لڑکھڑاہٹ پیدا نہیں ہوئی، حرکت پیدا نہیں ہوئی کہ کانپنے لگ گئے، نہیں، ابھی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند حوصلے کے ساتھ کھڑے تھے، حوصلہ شکن نہیں ہوا تھا۔ اب خیمے میں آئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنیز کو بلایا اور فرمایا ادھر آؤ، وہ جاؤ وہاں پر اس خیمے میں، وہاں پر کونے میں ایک صندوق ہے، وہ صندوق لے کر کے آنا، کسی کو بتانا نہیں، لے کر کے آ جانا، اور خاص کر کے میری بہن زینب سے چھپا کر کے لے کر کے آنا۔ کنیز تھی،
संदूक को उठाया, हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा ने देख लिया, पूछा कि कहाँ लेकर के जा रहे हो? कनीज़ थी तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की ना, झूठ कैसे बोल सकती थी? पूछ लिया तो कह दिया आका ने मांगा वही लेकर के जा रही हूँ। कहा कि तुम रखो, मैं लेकर के जाती हूँ। उस कनीज़ ने संदूक को रखा और हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला ने वो संदूक लेकर के आती है इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में। संदूक को खोलती तो उसमें से एक जुब्बा निकला। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहन से फरमाया कि मेरी बहन फातिमा की सूरत लेकर के बैठी हुई थी हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा। कहने लगी मेरी बहन, मुझसे अम्मा जान ने कहा था कि बेटा जब तुझे कोई परेशानी नज़र आए या तू किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, इस संदूक को खोलना, इसमें तेरे बाबा जान का जुब्बा है जो तेरे नाना जान ने तेरे बाबा जान को दिया था, उस जुब्बे को पहन लेना, तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं भाईजान यही बात तो अम्मी जान ने मुझसे भी कहा था। अम्मी जान ने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी ज़ैनब जब तेरे भाई हुसैन को तू किसी तकलीफ में देखे, इस संदूक को खोल करके ये जुब्बा जो तेरे बाबा का है अपने भाई हुसैन को पहना देना, उसकी तकलीफ दूर हो जाएगी। यही बात मुझसे अम्मी ने भी कहा था। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु उठते हैं, जुब्बा अली को पहनते, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जुब्बा अली को पहनते हैं और फिर सर पर रसूलुल्लाह का अमामा पहनते हैं, कमर पे जाफर तैयार का पट्टा बांधते हैं और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु उठ करके खड़े होते हैं। और ऐसा लग रहा था कि मैदान करबला अब सिर्फ मैदान करबला नहीं रहा बल्कि पूरा मैदान करबला रोशन हो गया था, क्योंकि तन्हा इमाम हुसैन नहीं थे बल्कि इमाम हुसैन में अली मुर्तज़ा भी नजर आ रहे थे। इमाम हुसैन की जात में अल्लाह अकबर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात भी नजर आ रही थी और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की जात में जाफर तैयार की जात भी नजर आ रही थी। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे तैयार हुए जैसे दूल्हा तैयार होता है, तैयार हो गए और अपने घोड़े पर बैठे जुल जनाहैन अपने घर की औरतों को अलविदा कहा और घोड़े पर जैसे ही बैठे जुल जनाहैन पर, वो घोड़ा बड़ा वफादार था, आपने घोड़े की लगाम खींची लेकिन घोड़ा आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो घोड़े से इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जुल जनाहैन तूने कभी मेरी नाफरमानी नहीं की, तू तो बड़ा वफादार है, आखिर वजह क्या कि आज तो आगे नहीं बढ़ रहा है। घोड़ा फिर भी आगे नहीं बढ़ा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला नीचे उतर करके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि छोटी बेटी हजरत सकीना ने घोड़े का पैर पकड़ लिया है और अपनी नरमो नाजुक जुबान से घोड़े से कह रही है ऐ जुल जनाहैन अब्बा जान को लेकर के ना जाना, क्योंकि मैं देख रही हूं जो जो जाता है वापस नहीं आता है, अब्बा जान को लेकर के ना जाना, अगर तुम लेकर के गए तो मेरा बाप वापस नहीं आएगा, मैं फिर किसको बाप कह करके पुकारूंगी। ऐसा हौलनाक मंजर आपने कहीं देखा है? यह करबला का खूनी मंजर है, दिल को तड़पा देने वाला यह मंजर, दिलों को झंझोड़ने वाला यह मंजर। अगर यह मंजर पढ़ करके और सुन करके आपके दिल खून के आंसू ना रोहे तो फिर आपको अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। छोटी सी शहजादी है, अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में उठाते हैं, हजरत सकीना को इस गाल में बोसा लेते हैं, उस गाल में बोसा लेते हैं, पेशानी को चूमते हैं और फिर समझाते हैं कि बेटी घबराने की ज़रूरत नहीं है, तेरा बाप हमेशा तेरे साथ है, तो घबराना नहीं, तेरा बाप तुझे छोड़ करके नहीं जाएगा, हमेशा तेरे साथ है। अगर तेरा बाप चला भी गया तो उसकी यादें तेरे साथ रहेगी, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं बेटी, तो बहुत जल्दी मेरे पास भी आने वाली है। इमाम हुसैन ने समझाया अपनी बेटी को। आज अगर हम कहीं अपने घर से दूर दराज जाते हैं, बहन बेटी को देख करके हमारी आंखें अश्कबार हो जाती है, पता नहीं कितने साल बाद मुलाकात होगी। कभी आप आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, लंदन, बहुत सारे हमारे भाई हजरात हैं, आपकी भाई या खुद आप भी कई सालों तक वहाँ बाहर रहे, लेकिन जब आप यहाँ से रुखसत होते हैं आपकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। हम भी जब अपने घर से आते हैं तो हम भी रोते हैं, माँ बाप की जुदाई, भाई बहन की जुदाई, और फिर जो साहिब औलाद हो औलाद की जुदाई,
انسان تو برداشت ہی نہیں کر پاتا ہے. اور پھر یہ تو ہماری تو ایسی جدائی رہتی جس میں لوٹنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم واپس آ کر کے اپنی اولاد کو دیکھیں گے. لیکن جو اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے ہی جائے اپنے جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، آخر مجھے بتائیے کہ انہوں نے کس طرح اپنے خون سے، اپنے جگر سے اسلام کی آبیاری کی ہے، کس طرح کی ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب وہاں پر موجود ہیں. آپ نے حضرت سکینہ کو سمجھایا اور شہر بانو اپنی زوجہ کی گود میں دیا اور پھر آپ نکل پڑے. اور جب آپ میدان کربلا میں نکلے ہیں، ذوالجناحین جب آپ کو لے کر کے یزیدیوں کے بیچ میں گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب میدان کربلا میں کھڑے ہوئے، وہ منظر بھی اتنا عجیب منظر تھا، اس قدر پرکیف منظر تھا. سارے کوفی ہل گئے، سارے یزیدی ہل گئے. ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے کوئی بادشاہ اتر کر کے آیا ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی عظیم بادشاہ ہے جو میدان کربلا میں آ گیا ہے. وہ بادشاہوں کا بھی تو بادشاہ تھا، وہ بحر و بر کا بادشاہ تھا، وہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا بادشاہ تھا، ایک عظیم بادشاہ تھا. جب اسی منظر کو ہمارے خواجہ غریب نواز نے پڑھا، ہند الولی نے جب اسی منظر کو دیکھا، یوں پکار اٹھے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین. کیونکہ بریلی کے تاجدار نے نہیں بلکہ یہ اجمیر کے تاجدار نے فرمایا ہے، خواجہ غریب نواز نے فرمایا ہے. امام حسین کی شان میں یوں گویا ہوتے ہیں کہ میرا نانا حسین، میرا نانا حسین، میرا نانا حسین شاہ است ہے، بادشاہ ہے. اللہ اکبر. دین کی پناہ کا نام امام حسین ہے. اور پھر کہتے ہیں میرے نانا حسین نے اپنا سر تو دے دیا لیکن اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے. جب امام حسین میدان کربلا میں گئے ہیں، سارے یزیدی لڑ کھڑا گئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کتے شیر کو دیکھتے ہیں تو بھونکتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور پھر یہ امام حسین تو وہ تھے، اللہ اکبر، علی مرتضیٰ کی طاقت تھی، نانا جان کی شجاعت تھی، جعفر طیار کی وجاہت تھی. یہ سب کچھ لے کر کے امام حسین اترے تھے. امام حسن کی اللہ اکبر تربیت اس میں شامل تھی. سب کچھ لے کر کے امام حسین میدان کربلا میں اترے ہیں. لیکن اللہ اکبر، امام حسین کا دل دیکھیں، آپ کتنے سخاوت کے دھنی تھے اور کتنے نرم دل تھے. ابھی بھی آپ ایک تقریر کرتے ہیں، اہل یزید کو موقع دیتے ہیں، اہل کوفہ کو موقع دیتے ہیں. امام حسین یہ نہیں کہا کہ تم نے بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتی کی میرے گھر والوں کے ساتھ، نہیں. اللہ اکبر. خطبہ دیتے ہیں، بڑا بلیغ خطبہ ہے، وہ کتابوں میں موجود ہے. اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، یزیدیوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے لوگو تم کو پتا ہے میں کون ہوں، تم کو پتا ہے میں کون ہوں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس کو رسول اللہ نے اپنا بیٹا قرار دیا ہے. رسول اللہ نے اپنا بیٹا مجھے کہا ہے. میں علی مرتضیٰ کا شہزادہ ہوں. میں نے اپنی زندگی کے بچپن کے ایام فاطمہ کی گود میں گزارے ہیں. میں نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے. حسن مجتبی کی تربیت میرے ساتھ ہے. اے لوگو میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرنا، ورنہ میرے نانا جان کو کیا جواب دو گے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو. کل بروز محشر اگر انہوں نے تم سے پوچھ لیا کہ تم نے میرے شہزادے حسین کو کیوں شہید کیا، کیا جواب دو گے؟ میرا دل بہت بڑا ہے، جاؤ میں تم سب کو معاف کر دیتا ہوں، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا. اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ میری وجہ سے خون خرابہ ہوگا، میں چلے جاتا ہوں. اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میری وجہ سے عرب ملک میں خون خرابہ ہوگا، میں عرب ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم جہنمی نہ بنو. ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا. کچھ کے دل بدلتے، کچھ کے دل نہیں بدلتے. کتنے یزیدی رونے بھی لگے جب ابن سعد نے دیکھا، شمر لعین نے دیکھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے خطبے سے ان کوفیوں کی دل بدل جائے. فوراً کہا کہ نہیں، وہ سب سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پوائنٹ پہ آؤ. بس ایک ہی بات ہے، وہ بات یہ ہے یا تو آپ یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لو، یزید کو امیر المومنین تسلیم کر لو،
یزید کی خلافت کو تسلیم کر لو یا پھر ہمارے ساتھ جنگ کرو، نہ آپ کو کہیں جانے دیا جائے گا، نہ ہم آپ کی تقریر سننے کے لیے آئے. اللہ. اور یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ حسین ہے جب یہ روتے تھے تو رسول کریم بے قرار ہو جاتے تھے، جب ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تو میرے آقا بے چین ہو جاتے تھے، جب یہ روتے تھے تو بچپنے کا عالم تھا تو میرے آقا کبھی اس کندھے پر بٹھاتے کبھی اس کندھے پر بٹھاتے. میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے امام حسین کو دودھ پلایا ہے، پشت مبارک پر بٹھایا ہے، اپنے زلفوں کو کھلونا بنا دیا تھا، اور اس طرح جھک کر کے کہتے تھے کہ اس پر سوار ہو کر کے چلو میں تم کو لے کر کے گھماتا ہوں. یہ وہ حسین اعظم ہے. اللہ اکبر. لیکن حکومت کی لالچ کی خاطر، پیسوں کی خاطر، دولت کی خاطر ان کے دل بڑے سخت ہو چکے تھے. ابن سعد نے کہا، ابن زیاد نے کہا، شمر لعین نے کہا اب جو ہے یہ سب کچھ بھی نہیں چلے گا، بس ایک ہی بات ہے، آپ یا تو یزید کی خلافت کو تسلیم کر لو یا پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ حسین جنہوں نے پورا گھرانہ قربان کر دیا صرف اس بات پر کہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے، جنہوں نے ننھے علی اصغر کو قربان کر دیا، جنہوں نے علی اکبر کی جوانی قربان کر دی، جنہوں نے امام قاسم کی جوانی قربان کر دی، اللہ اکبر، جنہوں نے اپنے گھر کے شہزادوں کو قربان کر دیا، وہ امام حسین کس طرح یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتے تھے؟ کس طرح یزید کی خلافت کو تسلیم کر سکتے تھے؟ امام حسین نے کہا کہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا. تب ابن زیاد نے اور عمر ابن سعد نے اور شمر العین نے اعلان کیا کہ کون ہے جو حسین کا مقابلہ کرے. ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کو اپنی شجاعت پر، اپنی طاقت پر ناز تھا. اللہ اکبر. وہ پہلوان کھڑے ہوتا ہے، بولے کسی کو جانے کی ضرورت نہیں، میں تنہا ان کا مقابلہ کروں گا، اور نکل جاتا ہے میدان کربلا میں امام حسین کے سامنے. اللہ اکبر. یہ وہ پہلوان تھا جو 1000 کا مقابلہ تنہا کرتا تھا. جب امام حسین کے سامنے آیا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی تلوار کے وار سے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا ہے. اس طریقے سے 3 بڑے بڑے پہلوان آئے. سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کو فنا فی النار کر دیا. اب ابن سعد نے زور سے اعلان کیا کہ یہ تنہا حسین یہ 22,000 لشکر کے لیے کافی ہے، کیونکہ ان کا چہرہ، ان کا حسن، ان کی طاقت یہ صرف ان کی نہیں ہے، رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، چہرے پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت ہے، جعفر طیار کا پٹا ہے، امامہ رسول کریم کا پہن کر کے آیا ہے، ان کے ساتھ خدا کی نصرت ہے، خدا کی مدد ہے. ایک کام کرو، ایک ساتھ مل کر کے ان پر حملہ کرتے ہیں. چاروں طرف سے کتوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا، اور آپ تلوار کو نیام سے نکال کر کے کوفیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے. کوئی امام حسین کو روک نہیں سکا، ننھی سکینہ روک نہ سکی، علی اصغر کی شہادت روک نہ سکی، علی اکبر کی جوانی روک نہ سکی، امام قاسم کی شہادت روک نہ سکی. اللہ اکبر. جتنے خواتین خیمہ حسین میں موجود تھے ان کی گریہ بازاری روک نہ سکی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک تلوار چلاتے چلاتے اچانک رک جاتے ہیں. آپ کی تلوار رک جاتی ہے، امام حسین اچانک رک جاتے ہیں. آخر کوئی طاقت امام حسین کو روک نہ سکی. امام حسین روکے کیسے؟ جب آپ میدان کربلا کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ امام حسین کو اللہ اکبر کی صداؤں نے روک دی تھی. آپ رک جاتے ہیں کیونکہ نماز کا وقت ہو چکا تھا. اے حسینیو، میرے حسین تو وہ ہیں جنہوں نے میدان کربلا میں دشمنوں کے سامنے بھی نماز کو قضا ہونے نہیں دیا، تلواروں کے سائے میں جنہوں نے نماز ادا کی، اس شخصیت کا نام امام حسین ہے. اگر آپ 10 روزہ محفل میں بیٹھے ہیں اور یوم عاشورہ میں جہاں آپ بہترین عبادتیں کرتے ہیں، میں آج عاشورہ کی شب سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ میدان کربلا میں امام حسین کی اس سیرت کو ضرور یاد رکھنا، اس عادت کو ضرور یاد رکھنا کہ امام حسین نے جان کی پرواہ نہیں کی،
بلکہ نماز نے امام حسین کو روک دیا. ذوالجناحین سے کہتے ہیں کہ رک جا، نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو سایہ بن کر کے کھڑے ہو جا اور میں نماز ادا کر لوں. آج جمعہ کا دن ہے، لوگ ممبروں پر چڑھ کر کے بیٹھ کر کے میرے نانا جان کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ لیتا ہوں. اللہ اکبر. جب میں یہ پڑھ رہا تھا میرے دل نے کہا اگر اذان کی صدائیں بلند نہ ہوتی نا، میرے حسین اگر سجدے میں نہ جاتے، تنہا علی کا یہ لاڈلا 22,000 لشکر جرار کے لیے کافی تھا، تنہا کافی تھا. لیکن نماز کی محبت امام حسین کے دل میں تھی. آپ نے نماز کو قضا ہونے نہیں دیا، اور جیسی ہی آپ نے نماز کے لیے نیت باندھی، اپنے گھوڑے کے سائے میں رکوع میں گئے، رکوع کے بعد سجدے میں گئے. 72 زخم لگے تھے امام حسین رضی اللہ عنہ کی جسم میں. پتہ یہ جسم کون سا تھا؟ جن کو رسول اللہ چوما کرتے تھے. جسم حسین کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حسنین کریمین کے جسم کے بارے میں، ان الحسن والحسین ہما ریحانیہ من الدنیا. حسن اور حسین دونوں میرے دنیا کے 2 پھول ہیں. میں حسن اور حسین کو سونگھتا ہوں تو مجھے پھول کی خوشبو آتی ہے. یہ امام حسین کا جسم مبارک تھا. اللہ اکبر. 72 زخم لگے ہوئے تھے. آج اگر جسم میں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے ہم تڑپتے ہیں، لرز جاتے ہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سجدے میں گئے تو وہاں پر شمر لعین موجود تھا، اس پر اللہ کی لعنتیں موجود، بارش یہ نازل ہوں، لعنت کی بارشیں اس پر نازل ہوں. شمر لعین نے یزیدیوں سے کہا اے یزیدیوں گواہ رہنا، اور امیر المومنین یزید سے کہنا کہ میں نے حسین کا سر تن سے جدا کیا تھا. اور جیسے امام حسین سجدے میں گئے یہ بدبخت لعین آگے بڑھا اور حلقوم میں حسین کو تن سے جدا کر دیا، سر حسین کو تن سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین. تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین. اسلام اگر آج تک ہے اور اسلام اگر آج زندہ ہے یہ میرے حسین کی خون کی قربانی کا صدقہ ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا گیا کربلا کے بعد. جب ہم کربلا کو پڑھتے ہیں، ہم کربلا کو سنتے ہیں، ہمارے اندر کا جو خون ہے یہ گرم ہو جاتا ہے اور اسلام کی تئیں محبتیں پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ کربلا صرف سال میں نہیں، 14 سال میں ایک بار، 1400 سال میں ایک بار نہیں، جب محرم کا مہینہ آئے گا کربلا کی یاد تازہ ہو جائے گی اور ہر سال لوگ حسینی پیدا ہوتے رہیں گے، ہر سال حسینی پیدا ہوتے رہیں گے. یہ سیدنا امام حسین ہے، آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا. ایسا سجدہ کرنے والا مجھے بتاؤ جو سجدے میں گیا لیکن سر سے سر نہیں اٹھایا. وہ صرف ایک ہی سجدہ کرنے والا تھا، وہ حسین کی ذات تھی کہ سجدے میں سر کو جھکتے ہوئے سب نے دیکھا لیکن کسی نے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا. کسی نے اٹھتے، وہ ذات حسین ہے کہ جس نے اس قدر طویل سجدہ کیا کہ سجدے میں جاتے ہوئے ہر کسی نے دیکھا ہے. آسمان فلک نے دیکھا، زمین نے دیکھا، 22,000 یزیدیوں نے دیکھا، سب نے دیکھا، لیکن سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. میرا حسین تم کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم کسی پریشانی میں گرفتار ہو جانا، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جانا، کہیں اور نہیں جانا، مصلی میں جانا، اپنے پیشانی کو مولا کی بارگاہ میں جھکا دینا، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے گا. یہ میدان کربلا سے میرے حسین نے پیغام دیا ہے. اچھا امام حسین سجدے میں گئے، چاروں طرف سے یزیدی تلوار لے کر کے کھڑے تھے. آخر امام حسین کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ تلوار گردن پہ چل جائے. ہم ہی اگر کہیں کھڑے ہوتے ہیں ڈر محسوس ہوتا ہے تو کھڑا رہنا محال ہوتا ہے. امام حسین سجدے میں چلے گئے، تلوار کا ڈر نہیں، تلوار کا خوف نہیں. آخر وجہ کیا تھی؟ جب میدان کربلا کو میں پڑھ رہا تھا میرے دل سے آواز آئی، حسین جب سجدے میں گئے تو سجدے میں جانے کے بعد جلوہ خدا میں گم ہو گئے، خدا کے جلوے کا مشاہدہ کرنے لگ گئے. رسول خدا کا جلوہ ان کے نگاہوں کے سامنے آ گیا اور حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا، لیکن حسین کو پتہ بھی نہیں چلا، وہ خدا سے جا کر کے مل گئے. اے لوگو،
اگر خدا سے بات کرنا چاہتے ہو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں نماز پڑھو گویا کہ تم خدا سے بات کر رہے ہو۔ اور خود میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کو خدا کو دیکھنے کا من کرے نماز پڑھو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم سے یہ بھی نہ ہو سکے تو یہ سوچنا کہ اس وقت مجھے خدا کی نظر، سب سے زیادہ خدا کی نظر مجھ پر ہے، خدا سے بات کرنے کا من کرے نماز پڑھو۔ تو سجدہ یہ سلوشن ہے تکلیف کو دور کرنے کی۔ امام حسین نے آخری وقت سجدے میں جاتے جاتے لوگوں کو یہ پیغام بھی دیا، جو یزیدی تھا، زانی تھا، بے نمازی تھا، میں حسین ہوں، با اخلاق ہوں، نمازی ہوں، تم بھی نمازی بن جانا۔ یہ کربلا کا آخری منظر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بس ایک تو پیغام میں آپ کو دے کر کے آگے کی گفتگو کروں۔ ایک طرف حسینی، ایک طرف یزیدی، ایک طرف حسینی، ایک طرف یزیدی۔ یزید بد کردار تھا، یزید زانی تھا، بد اخلاق تھا، بے نمازی تھا، چور تھا، سب کچھ تھا، اور اللہ اکبر حسین با اخلاق تھے، حسین با کردار تھے، حسین نمازی تھے، حسین کے کردار میں کچھ بھی جو ہے کرواہٹ نہیں تھی، حسین نمازی تھے۔ اب تمہارے سامنے میں چھوڑ دیتا ہوں، تم یزیدی بننا چاہتے ہو یا حسینی بننا چاہتے ہو؟ اگر اب بھی تم نے گناہوں سے توبہ نہیں کیا، اب بھی تم نے نمازوں کی عادت اپنے اندر پیدا نہیں کی، خود ہی سوال اپنے آپ سے کرو اور جواب بھی ڈھونڈ لو کہ تم حسینی کی صف میں کھڑے ہوتے یا یزیدی کی صف میں کھڑے ہوتے ہو۔ یہ میرے حسین تھے، سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اب شہادت کی بات کا منظر میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب امام حسین مکہ مکرمہ سے نکلے تھے نا، جب آپ کو پتہ چلا تھا کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو چکی ہے، ان کی دونوں شہزادے کی شہادت ہو چکی ہے، تو مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، چھوٹی سی بچی تھی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو سونے کا کنگن پہنایا تھا کہ کہیں بچی کو اگر جب پتہ چل جائے تو کم سے کم سونے کا کنگن پہن لے تو اسے تھوڑا سکون مل جائے گا۔ ان کی والدہ کو سونے کا کنگن پہنایا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بچی کی والدہ کو، حضرت مسلم ابن عقیل کی زوجہ کو۔ اور یہ سارا منظر حضرت بی بی سکینہ نے دیکھا تھا۔ تو جب باپ کو شہید ہوتے دیکھا بی بی سکینہ نے خیمہ حسین سے، تو اپنی ماں سے کہنے لگی امی جان کیا کوئی مجھے سونے کا کنگن نہیں پہنے گا؟ میرا باپ بھی تو مر گیا ہے۔ میں نے دیکھا تھا کہ جب مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے تھے تو بابا جان نے ان کی بیٹی کو سونے کا کنگن پہنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ یزیدی کتنے سخت دل تھے۔ وہاں پر شمر لعین آیا اور اس نے زور زور سے ننی منی شہزادی حضرت بی بی سکینہ کے ہاتھ پہ مارنا شروع کیا۔ سونے کا کنگن پہنے گی تو؟ بی بی سکینہ نے جب دیکھا تو اس یزیدی سے کہا اے یزیدی میں تیرے سینے پہ دیکھ رہی ہوں کہ تیرے سینے پہ لکھا ہوا ہے تو جہنمی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے اس قدر وہ نازک رخسار پر مارنے لگا کہ پورا گال حضرت سکینہ کا لال ہو گیا۔ حضرت زینب نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کو برداشت نہیں ہوا، آپ آئے آگے بڑھ کر کے حضرت بی بی سکینہ کو پیچھے گھسیٹا اور آپ نے اپنے آنچل میں لے کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ اب ایک ابن زیاد کا آرڈر آیا، آرڈر یہ آیا کہ حسین کے سر کو ایک نیزے پہ بلند کر لو اور جتنی خواتین ہیں ان سب کو ہتکڑیاں پہنا دو۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے یہ کس گھر کی خواتین تھی؟ یہ اہل بیت اطہار، خاندان رسول کی خواتین۔ میں میری ماں اور بہنوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا جو باہر بیٹھ کر کے میری تقریر میرا بیان سن رہی ہے، کہ آپ یہ پیغام لے کر کے جانا کہ وہاں پر جتنی بھی خواتین موجود تھی وہ بھوکی پیاسی تھی، ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنائی گئی تھی، لیکن اس وقت بھی انہوں نے پردے کا اہتمام کیا تھا، اپنے چہرے کو کسی کو نہیں دکھایا تھا۔ ان پر غموں کے بادل چھائے ہوئے تھے، غموں کے پہاڑ ان پر ٹوٹ رہے تھے، لیکن اللہ اکبر انہوں نے اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھایا، اس قدر انہوں نے پردے کا اہتمام کیا تھا۔ اور پھر ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنا کر کے ایسے لے کر کے جا رہے تھے کہ جیسے
जानवरों को लेकर के जाया जाता है, इस अंदाज में लेकर के जा रहे थे। वहीं पर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। आपने जब ये मंज़र देखा आपसे रहा ना गया, और वहीं पर आपने मैदान करबला में हवाओं को मुखातब करके एक शेर कहा। वो शेर क्या था? इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में हवाओं से मुखातब होते हुए कहते हैं, इन्नल तिया रिहस सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहा नबियुल मुहतरम। ऐ मैदान करबला से जाने वाले हवाएं, अगर तुम मेरे नाना जान के शहर के जानिब जा रही हो तो ऐ हवाएं मेरे नाना जान को मेरा सलाम पहुंचा देना। पता ये चला हम नबी की बारगाह में जो सलात व सलाम पढ़ते हैं, ये बरेली के ताजदार का अकीदा नहीं है, ये मैदान करबला से इमाम ज़ैनुल आबिदीन का अकीदा है कि तुम कहीं से भी नाना जान की बारगाह में सलाम पढ़ोगे, तुम्हारा सलाम मेरे नाना जान की बारगाह में पहुंच जाएगा। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये बहुत सारे अशार हैं, कभी वक्त मिले तो ये पूरे अशार को पढ़ना तर्जुमे के साथ। ये दिलों को झिझोड़ने वाले अशार हैं। ये अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा है ना, ये बरेली के ताजदार ने नहीं दिया, बल्कि अहले सुन्नत व जमात का पूरा अकीदा हुसैनी अकीदा है, जो बरेली के ताजदार ने हमें बताया है। हम पर लोग गलत इल्जाम लगाते हैं कि तुम बरेली वाले बरेली का अकीदा बयान करते हो। नहीं, अकीदा बरेली का कैसे हो सकता है? अकीदा तो रसूलुल्लाह का होगा, अकीदा तो खुदा का है जो मैदान करबला से हमें मिला है। बस बरेली के ताजदार ने हमें पढ़ाया है, हमें सिखाया है, हमें खानदान रसूल को की मोहब्बत का जाम उन्होंने हमें पिलाया है। और फिर ऐसा पिलाया, कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। यह अकीदा हमें बरेली के ताजदार ने दिया है, उनका अकीदा नहीं है। मैदान करबला को पढ़ो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैदान करबला सिर्फ वाकया नहीं है, एक अकीदा भी है, एक ईमान भी है। खून अगर ठंड पड़ जाए, दिलों में अगर गुनाहों की आलूदगी बैठ जाए, मैदान करबला को पढ़ना खून जोश मारेगा, ईमान और अकीदा तुम्हारी झूम उठेगी। ये मैदान करबला है। सारे अकीदे हमें वहीं से मिले, रसूलुल्लाह के घराने से मिले हैं सारे अकीदे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला ने बड़ा खूबसूरत पैगाम पहुंचाया था नाना जान की बारगाह में। कभी अगर आप उसको समझ ना सके, कभी मुझसे अगर वो अशार समझना चाहे तो मेरे पास आइएगा, मैं ज़रूर आपको उन अशार की तशरीह के साथ आपको बताऊंगा वो कितने अशार थे, किस कदर मोहब्बत का नजराना उन्होंने पेश किया था। तो बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये हुसैनी काफिला रवा दवा है, खवातीन है उसमें, और ये रवा दवा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे उनके हाथों में हथकड़ियाँ पहनाई गई। बीबी सकीना छोटी सी बच्ची जिनको जंग के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, उनके हाथों में हथकड़ियाँ। शहर बानू हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनके हाथों में हथकड़ियाँ। ऐ लोगों, आले रसूल ने बड़ी कुर्बानी दी है, इस्लाम को सींचा है उन्होंने अपनी कुर्बानियों के जरिए से, इस्लाम को जाम पिलाया है उन्होंने अपनी कुर्बानियों के जरिए से। आज तो इस्लाम हमें बड़ी आसानी के साथ मिल गया, हम बड़ी आसानी के साथ नमाज पढ़ने के लिए आ जाते, कोई रास्ता भी नहीं रोकता, किसी का डर भी नहीं। हुसैन ने तलवार के साए में नमाज अदा की थी। आज तो आपको इतना आसान इस्लाम मिला है, किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं। उसके बावजूद अगर तुम मस्जिद तक ना आओ, नमाजों की पाबंदी ना करो, तो फिर किस तरह कल मैदान महशर में हुसैन का सामना करोगे? कैसे सामना करोगे हुसैन का? ये खवातीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये निकले रास्ते में, और अल्लाह अकबर, रवा दवा है ये पूरा काफिला दमिश्क की जानिब। और जैसे ही सूरज गुरूब होता है शाम के टाइम पर, तो यजीदी ने सोचा कि कहीं पर रुका जाए। तो एक गिरजा घर था, एक राहिब, जहाँ उसमें लोग इबादत करते थे, वो गिरजा घर। ईसाई यहूदी जहाँ इबादत करते हैं वहीं पे रुके, तो उसने कहा कि एक काम करो, हमारे यहाँ रुक जाओ। अच्छा, ये सर किसका है? कहा कि ये हुसैन का सर है, हुसैन इब्ने अली का। उसने जब सर को देखा तो देखते ही रह गया, क्योंकि जिसके दिल में मोहब्बत हो वो जिस नजर से देखेगा उसे वैसा ही नजर आएगा। किसी ने
ابو بکر صدیق سے پوچھا تھا، ابو بکر صدیق اور ابو جہل کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ اتنے حسین و جمیل ہیں، کیا آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے ابو بکر صدیق ایمان لے کر کے آ گئے، لیکن ابو جہل ایمان لے کر کے نہیں آیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے محبت کی آنکھوں سے دیکھا، جو جیسا ہوتا ہے، میں آئینہ ہوں، میں آئینہ ہوں، میری شکل میں اسے اپنی صورت نظر آتی ہے۔ ابو جہل نے مجھے محبت کی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس نے نفرت کی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس نے اپنے چہرے کو دیکھا۔ صدیق اکبر نے محبت کی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس نے محبت کے چہرے کو دیکھا۔ تو یہ جو راہب تھا، اس نے یزیدی قافلے سے کہا کہ ایک کام کرو، یہ سر مجھے دے دو۔ کہا کہ نہیں، یہ تو امیر المومنین کو دینے کا ہے۔ کہا کہ ایک کام کرو، بس صرف ایک رات کے لیے دے دو، میں جو بولو گے دوں گا۔ تو 12,000 درہم اس نے دیے، اس نے الگ کمرے میں رکھا، سر کو صاف کیا، مٹی کو ہٹایا، عطر لگایا، اور عطر لگانے کے بعد ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گیا، کان لگا کر کے سنا تو قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ یہ حسین کا کٹا ہوا سر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ اے حسینیوں، آج تم ایک رکوع قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے ہو، اور کتنے ایسے مسلمان نوجوان بچے ہیں جنہیں صحیح طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتا، صحیح طریقے سے کلمہ توحید پڑھنے نہیں آتا، اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو۔ ارے بعد میں آفیسر بننا، انجینئر بننا، 12th پاس کرنا، ایم اے کرنا، بی اے کرنا، وہ سب بعد میں کرنا، سب سے پہلے حسینی بنو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اور ہر دن عادت بنا لو، کم سے کم ایک رکوع قرآن مجید کی ضرور تلاوت کروں گا۔ اب یہیں سے حسین کا فتح ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ راہب جو الگ عقیدہ رکھتا تھا، الگ دین پر تھا، اس نے سب سر حسین کو دیکھا، وہ کہہ رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے ایک نور اتر کر کے حسین کے سر کے پاس آ گیا ہے، پورا کمرہ روشن، خوشبو سے معطر۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا، فوراً کہہ اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گویا کہ امام حسین کی فتح یہاں سے شروع ہو چکی تھی، اور یزید کی شکست شروع ہو چکی تھی۔ میں نے کہا نا کہ قتل حسین اصل میں مرگی یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب کوئی کربلا کو پڑھے گا، وہ غیر مسلم بھی ہوگا، کربلا کو پڑھنے کے بعد وہ اسلام کے آغوش میں آ جاتا ہے۔ یہاں سے حسین کی فتح شروع ہو چکی تھی۔ اس نے یہ سارا منظر دیکھا، صبح کی سفیدی نمودار ہوگی، وہ تو مسلمان ہو گیا۔ پھر صبح یہ حسینی قافلہ، یزیدی قافلہ نکلا دمشق کی جانب۔ ایک بوڑھا تھا، اس نے جب دیکھا، وہ صحابی رسول تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب دیکھا، سر حسین کو دیکھا، خاندان رسول کو دیکھا، تو خواتین سے کہا کہ میری کچھ مدد کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ خواتین میں چھوٹی بچی بی بی سکینہ کہتی ہے دادا جان آپ سے میری ایک گزارش ہے، ہم کو کھانے کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہم کو پینے کے لیے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک گزارش یہ ہے، یہ جو میرے ابا کا سر ہے نا اس کو تھوڑا آگے کر دو، کیونکہ لوگ ابا کے سر کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ میری ماں ہے، میری پھوپھی ہے، ان کا چہرہ نظر آ جاتا ہے، انہوں نے کبھی بے پردگی نہیں کی، اس لیے میرے ابا کا سر آگے کر دو تاکہ ان کے پردے کا اہتمام ہو جائے۔ یہ بی بی سکینہ کہہ رہی ہے، گھر کی چھوٹی سی بچی، میری بہنوں، میری ماں، اپنی گھر کی چھوٹی سی بچیوں کو بی بی سکینہ کا جام پلاؤ، میدان کربلا کا یہ منظر چھوٹی سی بچیوں کو پلاؤ۔ میں نے اس سے پہلے بھی بولا تھا، آج بچیوں کو اور بچوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام نہیں پلایا جاتا ہے، ہیرو ہیروئن کی تصویریں، ان کی طرح عادتیں، ان کی طرح ناچنے گانے کا اسٹائل، یہ سکھایا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ حسینی نہیں یزیدی ہوگی۔ یزیدی قافلے میں جتنے تھے وہ سب مسلمان تھے، وہ بھی کلمہ توحید پڑھتے تھے، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، لیکن صرف کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، صرف مسلمان کا نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ جب تک اپنے آپ کو حسینی کردار میں نہیں ڈھال لو گے تم صحیح مسلمان نہیں بن سکتے ہو، حسینی کردار میں ڈھالنا پڑے گا۔ اور پھر یہ پورا قافلہ رواں دواں ہے، پورا قافلہ
دمشق کی جانب، اور ادھر دمشق میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ دمشق کے لوگ، صرف انہوں نے اتنا سنا تھا کہ کوئی تھے وہ امیر المومنین یزید کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، ان کی شکست ہو گئی، ان میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم تھا، اس لیے سارے لوگ چھت میں نکل کر کے ڈھول بجا رہے تھے، ڈھول، خوشی میں ڈھول بجا رہے تھے۔ میں آج کی تقریر کے ذریعے سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ڈھول بجانا، ناچنا عاشورہ کے دن یہ حسینی کردار نہیں، یہ یزیدی کردار ہے۔ یہ ڈھول یزیدی بجا رہے تھے فتح کی خوشی میں، ہم حسینی ہیں، ہم یوم عاشورہ میں ڈھول نہیں بجائیں گے، ناچیں گے نہیں، بلکہ امام حسین کے کردار کو زندہ کریں گے اور یہ عہد کریں گے کہ امام حسین کا جو مشن تھا اسے ہم آگے بڑھائیں۔ اور پھر دمشق جب یہ پہنچے، اور دمشق پہنچنے کے بعد یزید نے خواتین کو ایک الگ کمرے میں بند کر دیا، اور وہیں پر بی بی سکینہ بھی موجود تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی سی شہزادی، یہ بھی موجود تھی، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد اچانک ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان شہزادیوں نے، ان خواتین نے اپنے ہاتھوں سے گڑا کھود کے ان کو وہی دفن کر دیا۔ بتاؤ ان کا دل کتنا رو رہا ہوگا، کتنا ان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہوگا۔ اور پھر امام زین العابدین کو بلایا گیا یزید کے سامنے، اور جب بلایا گیا اور یزید امام زین العابدین کے سامنے بیٹھا تو یزید نے کہا کہ دیکھ لیا، میری طاقت کے سامنے لڑنے آتے، کیا حشر ہوا؟ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے تھے، بیمار تھے، اچانک مسجد سے اذان کی صدائیں بلند ہوتی تو امام زین العابدین اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یزید سے اور یزیدیوں سے فرماتے ہیں تم پر لعنتیں ہو، تم اپنے آپ کو یہ کہتے ہو کہ تمہیں فتح نصیب ہو گئی ہے، دیکھو میرے نانا جان کو فتح نصیب ہوئی ہے، تم نے اگرچہ فتح حاصل کر لی ہے، یہ تمہاری فتح کسی کام کی نہیں۔ آج بھی لوگ مسجدوں میں، منبروں میں میرے نانا جان کو صدائیں دے رکھے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رکھے ہیں، اور میرے نانا جان کی بارگاہ میں خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، اور پھر ابن زیاد نے کہا کہ ان کو مدینے کے قافلے کے ساتھ روانہ کر دو۔ یہ لٹا ہوا قافلہ، یہ چند خواتین، امام زین العابدین جب مدینے کی جانب رخت سفر باندھتے ہیں تو مدینے کی پوری عورتیں، پورا مدینہ ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب دل دہلا دینے والی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ مدینے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور چھوٹی سی شہزادی تھی جس کا نام تھا سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو امام حسین ساتھ لے کر کے نہیں آئے تھے، آپ نے اپنے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ کے پاس ان کو چھوڑ دیا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ حسینی قافلہ آ رہا ہے تو خوشی سے اچھلنے لگی کہ بھائی علی اصغر سے ملاقات کروں گی، ابا جان کی گود میں جاؤں گی، امی جان کی گود میں بیٹھوں گی، بھائی علی اکبر آئیں گے، اللہ اکبر، بھائی امام قاسم آئیں گے، ان سب کو دیکھوں گی۔ ان کو کیا پتا تھا کہ پورا کا پورا گھرانہ لوٹ چکا ہے۔ اور جیسے ہی یہ حسینی قافلہ مدینے میں داخل ہوتا ہے، یہ سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی شہزادی دیکھتی ہے امی کہاں ہے، امی تو ہے، علی اصغر کہاں ہے، بہت زیادہ پیار کرتی تھی علی اصغر سے، گود میں لیتی تھی۔ آپ کے گھر میں چھوٹے شہزادے ہوں، چھوٹے بچے ہوں تو کتنا پیار کرتے ہیں، دن میں 100 مرتبہ ہم اس کے گال کو چومتے ہیں، ہونٹوں کو بوسہ لیتے ہیں، پیشانی کو چومتے ہیں۔ اور پھر بھائی بہن کی محبت تو کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے۔ گھر میں اگر بہن بڑی ہو بھائی چھوٹا ہو تو وہ بہن تو بے پناہ چھوٹے بھائی سے محبت کرتی ہے۔ تو بی بی سغرا بڑی تھی علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ اکبر، ڈھونڈنے لگی میرا بھائی علی اصغر کہاں ہے، ابا جان کہاں ہے۔ دوڑے دوڑے اپنی پھوپھی کے پاس گئی، ہاتھ پکڑا اپنی پھوپھی کا اور کہنے لگی پھوپھی بھائی کہاں ہے، بھائی نظر نہیں آ رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو، وہ کہتی ہے بیٹی ابھی نہیں بتاؤں گی، نانا جان کی بارگاہ میں چلو، وہیں پر جا کر کے پورا قصہ بتاؤں گی کیا ہوا تھا میدان کربلا میں۔ اور پھر حضرت زینب اور یہ پورا قافلہ
آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر کے حاضری دیتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ نبی کی بارگاہ میں جا کر کے حاضری دینا یہ آل رسول کی سنت ہے, یہ خاندان رسول کی سنت ہے. اور ان کی بارگاہ میں جا کر کے استغاثہ کرنا, اپنی پریشانی کو پیش کرنا, یہ بھی خاندان رسول کی سنت ہے. یہ بریلی کا عقیدہ نہیں ہے, خاندان رسول کا عقیدہ ہے. وہاں جا کر کے بیٹھ گئے اور پورا قصہ سنایا. مدینے والے کہتے ہیں کہ مدینہ ایک وقت بہت زیادہ رویا تھا, ایک وقت, اور وہ وقت کون سا تھا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے تھے. اور یہ دوسرا وقت ہے جب پورا مدینہ رو رہا ہے, جب بی بی زینب نے میدان کربلا کا پورا واقعہ بیان کر رہا ہے, کیا ہے, پورا مدینہ رو رہا تھا, تڑپ تڑپ کر کے سب رو رہے تھے, خون کے آنسو رو رہے تھے. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کا پورا گھرانہ یہ سمجھ لو لٹ گیا. گھر کا گھر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا, حال اولاد کو قربان کر دی, صرف کس لیے؟ اسی دین کی حفاظت کے لیے جس دین پر ہم اور آپ آج قائم ہیں. یہ داستان کربلا یقیناً روح کو تڑپا دیتی ہے, روح کو گرم کر دیتی ہے. لیکن آج میں آپ کو ایک پیغام اور دینا چاہوں گا. اس وقت تو ایک یزیدی تھا, ایک یزید تھا, اور اس یزید کے ماننے والے 22,000 تھے. آج ہزاروں نہیں لاکھوں یزیدی ہیں جو تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں. لاکھوں یزیدی ہیں جو تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا, میدان کربلا کو پڑھنا, حسینی قافلے میں ہمیشہ رہنا, یزیدی قافلے میں کبھی نہیں جانا. اور یزید کیا تھا کیا نہیں تھا وہ سب کچھ آپ کو پتا ہے. بس ایک پیغام آپ کو اور دوں, اپنی اولاد کو غلام حسین بناؤ, غلام یزید نہ بنانا, حسین کا غلام بناؤ. ویسے تو یہ 10 روزہ محفل کیا, ہم اگر اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے تب بھی کم ہے, تب بھی کم ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا, تقریباً آپ تمام حضرات کو پتہ بھی ہے, اور جو لوگ میری اقتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ بخوبی واقف ہے کہ کئی دنوں سے آواز بیٹھی ہوئی ہے. لیکن اللہ اکبر, امام حسین کا کرم ایسا کہ جب یہاں آ کر کے گفتگو کرتا ہوں تو ایک ایک گھنٹہ بولتا ہوں, ایسا لگتا ہے کہ آواز میری بیٹھی نہیں ہے, آواز میں طاقت آ گئی ہے. جب میدان کربلا کو انسان بیان کرتا ہے نا تو خون بھی گرم ہو جاتا ہے. اللہ روحانی طاقت بھی عطا فرماتا ہے, بیٹھنے والوں کو بھی عطا فرماتا ہے, سننے والوں کو بھی عطا فرماتا ہے, اور جو خطیب خطبہ بیان کرتا ہے اللہ اسے بھی طاقت عطا فرماتا ہے. عام محفلوں میں آپ اتنی دیر تک نہیں بیٹھتے, آج 1.5 گھنٹے تک آپ مجھے سماعت کر رہے ہو, میری جانب دیکھ رہے ہو. آخر آپ کے ایمان میں جو حرارت یہ پیدا ہوا ہے نا, یہ حسین کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. اسے مرنے نہیں دینا, آنے والے محرم تک اس حسینی حرارت کو پیدا کر کے رکھنا. ہم اس پوری 10 روزہ محفل کا جو ثواب ہے یہ مکمل پہنچاتے ہیں شہداء کربلا کی بارگاہ میں, اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں مولا جنہوں نے بھی اس میں دام درم قدم سخن حصہ لیا مولا تو ان سب کو اپنے جانب سے اجر عظیم عطا فرما. مولا ہم سب کو حسینی کردار عطا فرما, یزیدی کرداروں سے نفرت عطا فرما, اور ہماری 10 روزہ محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.